بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 379 ہے، اور آج سورۃ النساء کی 2 آیتوں کی تلاوت تشکیل آئے گی، آیت نمبر 38 اور 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما، صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والذین، اور وہ لوگ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون اور وہ ایمان نہیں لاتے، باللہ اللہ کے ساتھ، ولا بالیوم الآخر اور نہ ہی آخرت کے دن کے ساتھ، ومن یکن الشیطان اور جو شخص کے ہو شیطان، لہو اس کا قرینہ ہم نشین، فساء قرینا تو برا ہے وہ ہم نشین، وماذا علیہم اور کیا نقصان ہوتا ان کا، لو اگر آمن وہ ایمان لے آتے، باللہ اللہ کے ساتھ، یوم آخر اور یوم آخرت کے ساتھ، وانفقوا اور وہ خرچ کرتے، مما اس مال میں سے جو رزقہم اللہ اللہ نے ان کو دیا، وکان اللہ بہم علیما اور اللہ ہے ان کو خوب جاننے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو خرچ بھی کریں تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو، اور ایمان نہ اللہ پر لائیں نہ روز آخر پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے۔ اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان پر کیا مصیبت آ پڑتی، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات، وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر، تو انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ جس کا ساتھی شیطان بن جائے وہ ان کا بدترین ساتھی ہے۔ دوسری بات، اگر یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لا لیتے تو بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا۔ تیسری بات، اگر یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے نیک کاموں میں خرچ کر لیتے تو کیا ہو جاتا۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ کو ان کا حال خوب معلوم ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں شیخی بگانے والوں، اترانے والوں اور غرور کرنے والوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، اور یہ مغرور قسم کے اترانے والے لوگوں کی ایک صفت تو یہ ہوتی ہے کہ جس کا پچھلی آیت میں تذکرہ تھا کہ وہ خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کرنے کی، کنجوسی کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس آیت میں انہیں مغرور لوگوں کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ مغرور لوگ پہلے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہی نہیں اور بخل سے کام لیتے ہیں، اور اگر خرچ کرتے بھی ہیں تو لوگوں کو بتانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے، یعنی ریاکاری کے ناپاک جذبے اور جراثیم ان کے دلوں میں ہوتے ہیں۔ اگر ان کے دل میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہوتا تو یہ اللہ کے لیے خرچ کرتے، ریاکاری سے کام نہ لیتے، چونکہ یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان کامل نہیں رکھتے، جس کے نتیجے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اخلاص کو پیچھے ڈال دیتے ہیں اور ریاکاری اور دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ متقی اور دیندار کو اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے، اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ وہ لوگ اس کی رضا و خوشنودی کی غرض سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مگر دنیا دار، مغرور اور گھمنڈی شخص کو دنیا کی شہرت اور دنیا کے عہدے مطلوب ہوتے ہیں۔ وہ جب بھی خرچ کرتے ہیں صرف ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کا منشا اور مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ لوگ ان کی تعریف کریں، لوگوں میں ان کی مالداری ظاہر ہو،
اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی اس آیت میں ایک خاص انداز میں مذمت فرمائی اور اشارہ دیا کہ یہ ریاکار لوگ اللہ کے ولی، دوست اور محبوب نہیں ہیں، یہ شیطان کے ساتھی ہیں۔ ان کی ریاکاری سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور شیطان جس کے ساتھی ہو بس وہ تو بہت برا ساتھی ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ ریاکار جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مگر ان کی نیت چونکہ ریاکاری کی ہوتی ہے، دکھاوے کی ہوتی ہے، اس لیے ان کا مال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی رسوائی کی بات یہ ہوتی ہے کہ شیطان ان کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے اس پر ماتم کے سوا کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی بیان کر دی گئی ہے کہ اگر یہ کافر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لا لیتے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ خرچ کر لیتے تو ان پر کیا وبال آ جاتا اور ان کا کیا نقصان ہو جاتا اور ان کو وہ کون سی تکلیف پہنچ جاتی۔ اس جملے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تنبیہ کر رہے ہیں اور انہیں متوجہ کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی کے بارے میں وہ خود غور کریں اور فیصلہ کریں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ کتنی بری بات ہے۔ رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔